بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے حیران کن واقعات سے آگاہ کریں گے کہ جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام زمین پر کس مقام پر اترے تھے۔ تفسیر در منشور کے مصنف نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان میں موجود دجنہ نامی علاقے میں اترے تھے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر اترے۔ حکم الہی میں کوتاہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے نکلنے کا جب وقت آیا، تب آپ علیہ السلام نے حضرت حوا کا ہاتھ تھام کر کہا کہ چلو اب غربت اور بے کسی کا وقت آن پہنچا ہے۔ عین اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ آپ دونوں الگ ہو جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہی حکم ہے کہ دونوں کو دنیا میں مختلف مقامات پر اتارنا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ یعنی سری لنکا میں اور حضرت حوا کو جدہ کے قریب اتارا گیا، اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے اتارنے سے پہلے ہی ایلا کے مقام پر اتار دیا گیا تھا۔ اس وقت کے اعتبار سے جدہ اور سرندیپ کے درمیان تقریباً 2100 میل کا فاصلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنتی زبان عربی تھی، لیکن وہ ان کو بھلا دی گئی۔ اس کے عوض آپ علیہ السلام کو سریانی زبان عطا کی گئی۔ بعد ازاں جب آپ علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی گئی تو پھر سے عربی زبان عطا کر دی گئی۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات مزدلفہ میں حضرت اماں حوا سے ہوئی۔ اسی وجہ سے مزدلفہ کہ معنی قربت والی جگہ بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا، پھر آپ علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے اور وہاں سے شام تشریف لے گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کے علاقے سلیون کے جزیرے سرندیپ میں بوز نامی پہاڑ پر آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ملتے ہیں۔ بعد میں یہ پہاڑ سری لنکا کے حصہ میں آ چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے۔ ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو انہیں ہندوستان میں اتارا گیا تھا۔ یہ حوالہ حلیۃ الاولیاء کا ہے۔ علامہ طبری اور ابن عساکر کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا۔ ہندوستان میں ان کا اترنے کا جو معروف مقام ہے وہ جزیرہ سرندیپ ہے۔ یہ اب سری لنکا کا حصہ بن چکا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان اب بھی موجود ہے، اور روزانہ رات کے وقت اس نشان پر بجلی جیسی چمک دکھائی دیتی ہے۔ حالانکہ اس وقت آسمان پر بادل کا نام و نشان تک نہیں ہوتا، اور روزانہ اس نشان مبارک پر بارش کا ہونا لازمی ہے، جو کہ اس نشان کو دھو ڈالتا ہے۔ اب ہم آپ کو مختلف اقوال کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ پہاڑ جس کی چوٹی پر حضرت آدم علیہ السلام اتارے گئے آسمان سے سب سے زیادہ قریب تر پہاڑ ہے، اور یہ پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ یعنی ہمالیہ کی چوٹی ہے۔ مشہور مفسر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سرزمین ہندوستان میں اتارے گئے۔ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جس پہاڑ پر وہ اترے وہ کرۂ ارض کا سب سے بلند اور آسمان سے قریب ترین پہاڑ ہے۔ اس نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ کوہ ہمالیہ کی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ ہی بنتی ہے، جو کہ سطح سمندر سے 8848 فٹ بلند ہے۔ طبری نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اور حضرت حوا جدہ میں اتارے گئے۔
پھر حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کی تلاش میں مکہ مکرمہ تشریف لائے، پھر مزدلفہ میں دونوں اکٹھے ہوئے، اسی لیے اس مقام کو مزدلفہ کہا جاتا ہے، اور دونوں نے عرفات میں ایک دوسرے کو پہچانا، اسی لیے اس جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے، اور جمع میں دونوں مجتمع ہوئے، اسی لیے اس جگہ کو جمع کہا جاتا ہے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کا جنتی لباس لے لیا گیا تھا، اور آپ علیہ السلام جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم مبارک پر ڈھانپ کر تشریف لائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین اسی لیے عمدہ اور ہری بھری ہے، عود اور خوشبوئیں اسی لیے وہاں پر پیدا ہوتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو ان کے جسم مبارک پر جنتی درخت کے پتے تھے، وہ پتے ہوا سے اڑ کر جس درخت پر بھی پہنچتے وہ ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا۔ جبل رحمت میدان عرفات کا مشہور پہاڑ ہے، یہی وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو آپ علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، پھر اللہ رب العالمین نے آپ کی توبہ کو قبول فرما کر میدان عرفات میں یہ شرف آپ کو بخشا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے گناہ کو معاف فرمایا اور آپ کی ہر معاملہ میں کفایت کی۔ معزز سامعین، حضرت آدم علیہ السلام کے جلیل القدر معاملات اور واقعات کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔